جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امارات وزٹ کر کے گیا، وہاں پہ اس کا جیسا استقبال ہوا، شاندار انہوں نے استقبال کیا، لیکن افسوس کی بات کوئی بھی عرب کے اندر ایسا ملک نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ فلسطین کے بارے میں کوئی بات کی ہو۔ سب نے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بات کی۔ تب بھی چائنا ہی تھا جو آگے آیا، جس نے آ کے فلسطین کے لوگوں کی مدد کی، ان کی مدد کے لیے آگے آیا، باقی سارے ملک سوئے رہے۔ ابھی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل نے دوبارہ ایران پہ اٹیک کر دیا ہوا ہے، صورتحال ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ابھی سارے ممالک چپی بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہے، اس نے بیان دیا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع اور اس میں ڈیولپمنٹ اب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی حملے کے کی ہے مذمت۔ پاکستان نے اسرائیل کے ایران پر حملے پر مذمت۔ چائنا ہے، ابھی بھی وہی آگے آیا، اس نے آ کے بیان دیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کو چین گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا یہ رد عمل باقی سارے ممالک چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پروٹیسٹ کے لیے، اس کی ہر چیز کے لیے باہر کے ممالک میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ صرف باہر کے ممالک میں صرف انسانیت کے لیے، کہ ان کی انسانیت زندہ ہے، کہ ہم لوگ اتنے مردہ ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے ہماری انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کی خاطر نہیں، انسانیت کی خاطر نہیں، ہم کسی بھی چیز کی خاطر کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ جو بھی کچھ بھی کیا، کوئی کچھ نہیں بولا، سارے اپنی دھن میں مست رہے۔ اس کے بعد کھول کے اسرائیل بیان بھی دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، سارے لوگ چپ رہے۔ کہ ہم لوگ اتنے ڈرپوک ہو چکے ہیں کہ بس ہمیں اپنا مفاد ہے، پہلے فلسطین تھا، اب ایران ہے، آہستہ آہستہ اگر آگے بڑھتا جائے گا کہ تمام اسلامک ملک صرف اپنے ہی دھن میں، اپنے ہی نشے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، ساری اپنی مستیوں میں ہیں۔ یہی ٹائم ہے کچھ کرنے کا، آگے آنے کا، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونے کا۔ یہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، فلسطین کے حالات سب لوگوں کے سامنے ہیں، ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر فلسطین میں کیا حالات ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ گاز کھانے پر مجبور ہیں جو ان کے اس وقت صورتحال ہوئی ہے، لیکن کسی بھی ملک کے کان کے اندر جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ سارے اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایران کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، ان کے سائنسدان گئے، ان کی پتہ نہیں کتنا وہاں پہ نقصان ہوا، اور ابھی بھی سارے ممالک چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل اس کو اٹیکس کر رہا ہے۔ یار یہی ٹائم ہے آگے آنے کا، یہی ٹائم ہے ان کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونے کا، کیونکہ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ جب پاکستان نیا وجود میں آیا تھا تو کوئی ملک اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، سب سے پہلے ایران ہی ایسا ملک تھا جس نے اس کو تسلیم کیا۔ کہ ہم لوگ اتنے بھی حس اور بغیرت ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی خاطر، انسانیت کی خاطر ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم سب لوگ اپنی مستی کے اندر اپنے ہی مست ہو کے بس پھر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، بس ہمیں اپنی مستی کا، اپنے خیال کا، اپنی چیزوں کا پتہ ہے۔ کافی عرصے سے پوسٹرز وغیرہ بھی وہ لوگ لے کے پھر رہے ہیں کہ خیبر واز آور لاسٹ چینج، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ اگر یہاں پہ اگر کوئی اور ممالک ہوتا، کوئی اور مذہب ہوتا، اگر وہاں پہ کچھ کرتے تو اس وقت پتہ نہیں کتنے ملک سامنے آ چکے ہوتے، انہوں نے آ کے ان کی سپورٹ کے لیے کھڑا بھی ہونا تھا، ان کو امداد بھی دینی تھی، ان کے ساتھ کندھے کے کندھا ملا کے کھڑا بھی ہونا تھا، ان کی ہر طرف سے ان کی مدد کرنی تھی۔ لیکن یار حیرانگی کی بات ہے، یہاں پہ میں سارے اسلامک ملک چپی تھان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، بس چھوٹے سے کوئی آئے بس ٹی وی پہ بس گونگلوں سے مٹی جاڑ دی، بس سائڈ پہ ہو گئے۔ پاکستان ہے، پاکستان نے ایک بیان دیا ہے اور اسرائیل کو نہ تسلیم، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ دوبارہ انہوں نے اس نعرے کو بلند کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بیانات سے ہٹ کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جائیں، ان کے ساتھ جا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، ان کی امداد کریں، امداد کی جہاں پہ ان کو ضرورت ہے، امداد سے مراد ان کو اگر ہماری فورس چاہیے فورس دیں۔ اسرائیل نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی پاور بننے سے نہیں روکا، لیکن ہم ایران کو ایٹمی پاور نہیں بننے دیں گے۔ کہ ہم لوگ کسی کے غلام ہیں، ان کے کہنے بھی چلیں، کیا ایران غلام ہے کہ وہ غلام ملک ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ بھی کرنے سے پہلے باقی ملکوں کی اجازت لینی پڑے گی۔ یار اٹھیں،
وقت یہی ہے, وقت گزر جائے گا. فلسطین کا وقت تھا, وہ بھی ہم لوگوں نے گزار دیا. اب ایران کا ہے, ایران کے بعد آگے پتہ نہیں کون سا ملک ہوگا. یہ لوگ تو کیسے بڑھتے جائیں گے. ہمیں چاہیے یہی ٹائم ہے, یہی وقت ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ نہیں جی, آپ لوگ جب آپ کا دل کرے, آپ کسی بھی انسان کو, کوئی بھی انسان آپ کا غلام نہیں ہے. یہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے کہ جب آپ لوگ چاہیں آپ ان کو ختم کر دیں. آپ بچوں کو, معصوم کو, بوڑھوں کو جب چاہے آپ مار دیں. صرف ایڈونچر کے لیے آپ کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ان کے ساتھ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں سارے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, ہم خطرے میں آ سکتے ہیں. لیکن نہیں, وہ اتنے نہ ڈر و بے خوف ہیں کہ جب ان کا دل کرتا ہے, جو دل وہ کرتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم لوگ کچھ بھی کرنے سے پہلے, کچھ بھی سوچنے سے پہلے ہم لوگ کو 3600 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کریں گے تو اس کے افیکٹس کیا آئیں گے. لیکن وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں بے دھڑک ہو کے. اقصیٰ ایک صرف مسجد نہیں تھی, یا وہ فلسطین کی مسجد نہیں تھی. وہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا پہلا قبلہ تھا. پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. جو وہ آئے اور لے گئے, اور سارے ممالک چھپ کر کے اسی ڈر سے بیٹھے رہے کہ یار اگر ہم بیچ میں آئے, ہم نے اگر کوئی ایکشن لیا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. کب تک ہم اسی مسئلے مسائل کے اندر بیٹھے رہیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے, ان کا خون بہتا دیکھتے رہیں گے, اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ یار یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, اگلے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اب اگلے گھر کا نہیں ہے, یہ مسئلہ سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہونا پڑے گا, سب کو ایک ہو کے ایک ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا. سب کو ایک ٹیبل کے اوپر آ کے بتانا پڑے گا. غیر ممالک آگے آ رہے ہیں مدد کے لیے, غیر ممالک ملک میں اندر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن جتنے بھی اسلامک ملک ہیں وہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہمیں اس غلامی سے, اس ڈرپوکی سے باہر نکلنا پڑے گا. ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے تو جتنے بھی اسلامک ملک ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ خیبر واز ناٹ آور لاسٹ چانس. اور ہمبل ریکویسٹ ٹو آل اسلامک کنٹریز کہ پلیز جاگیں. یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. پلیز جاگیں اور کوئی ایکشن لیں, ان کے حق میں بولیں, ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں. فلسطین میں جو حالات ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس رہنے کی, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی, ان لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں. اور گرمی جو پڑ رہی ہے اس کا احساس آپ سب کو لوگوں کو ہے. جس کو یہاں گرمی پڑ رہی ہے, ہم لوگ یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے, اور ہم لوگ اندروں میں گھسنے کو تیار ہیں. ہم لوگ اسی میں بیٹھنے کے تیار ہیں, اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرمی نہیں, یہ آگ برس رہی ہے. یہ آگ صرف ہماری کرتوتوں کی وجہ سے برس رہی ہے. جو ہماری کرتوتیں ہو چکی ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں کی انسانیت مر چکی ہوئی ہے. جاگیں, جاگنے کا وقت ہے. سوچیں ذرا کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے رہنا ہے, دن رات رہنا ہے. ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کے پاس پینے کو نہیں ہے. وہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے فلسطین کے لوگ. اور جو اس پر ایران میں صورتحال بن رہی ہے وہ بھی صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. لیکن خدا را اس چیز کو سوچیں, اس چیز کے لیے جاگے. خدا را ریکویسٹ ہے سارے اسلامک ملک سے کہ آگے آئیں. وہ اگلوں کے کندھوں کا انتظار کریں گے, اگلوں کا سہارے کا انتظار کریں گے. اپنے کندھے ہم اتنے مضبوط کر لیں کہ کسی ملک کی جرت ہی نہ ہو کہ اسلامک ملک کی طرف دیکھنے کی. اپنے کندھے مضبوط کریں, خدا را اپنے کندھے مضبوط کریں.